افغانستان کا تعلق ہے، طالبان کا تعلق ہے. ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا ایک طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ ڈائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے. بیوی گائنیکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا، وہ میاں بیوی نے کہا، کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے، ہمارے لیے جو عجم ہے ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے، پھیٹا باندھتے، اپنا گترا باندھتے. لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی گترا باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ اماراتی UAE کا گترا باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ کویٹی کا گترا باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ پہچان سکتے. ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے، وہ طالبان ہے ہی نہیں، وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے، لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ کے برابر سے نہیں کیے، وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی. یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے. جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ، بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے. دکھ ہو رہا تھا ان کو. جارج بش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی چاہتا ہوں میں. تو یوان ریڈلی جو تھی، یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے، برٹش رپورٹر، سفید ہے، وائٹ یورپین. اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں. وہ سارے تحقیق کرتے ہیں اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے. ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو طالبان اسے پکڑتے ہیں. 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے، تو آدمی کو لے کے آتے ہیں، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے. سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت، ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے، اگر لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں، بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے، اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے، دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا، تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد، اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے،
تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے, جو غیر مسلم تھی یوان ڈیڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. They can make day into night, black into white.